بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گھر کے اندر لے گیا اور بستر پر پٹخ دیا۔ میری طرف دیکھ کر انتہائی نفرت اور غصے سے پوچھا، تم گھر سے باہر کیوں گئی تھی؟ میں جب گھر پر موجود نہیں ہوتا کس کس سے ملنے کے لیے جاتی ہو؟ اس کے الزام اور لہجے پر میں تو تڑپ اٹھی تھی۔ جلدی سے روتے ہوئے کہا، میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ پہاڑوں کے درمیان میں واقع ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو میں نے شکر ادا کیا۔ لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے میں تھک چکی تھی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی شدید ٹھنڈی ہواؤں نے استقبال کیا۔ یہ علاقہ زیادہ آبادی والا نہیں تھا، اسی لیے روشنی بھی نہ تھی، بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سہیل نے گیٹ کھولا اور گاڑی گھر کے اندر داخل کی۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیوں ناراض تھا۔ سارے راستے مجھ سے کوئی بات نہ کی، بالکل خاموشی تھی۔ میں تو سو ہی گئی تھی۔ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے وہ گاڑی سے سامان باہر نکالنے لگا۔ قریب قریب کے گھروں کی لائٹ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے کچھ روشنی تھی، اور سہیل نے اپنے موبائل فون کی ٹارچ بھی آن کر لی تھی۔ میں نے اپنا بیگ گاڑی سے باہر نکال لیا، لکڑی کا ایک بڑا سا دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا اور لائٹ آن کر دی۔ جب میں دروازے سے اندر داخل ہوئی تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ فرنیچر کی حالت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، بلکہ یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے۔ پارکنگ میں بھی پتے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور پاؤں کے نیچے آ کر چڑچڑ آواز کر رہے تھے۔ گاڑی سے نکالا ہوا سامان ہال میں رکھنے کے بعد سہیل نے 2 کمروں کے دروازے کھولے اور خود ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے کمرے کے دروازے سے میں اندر داخل ہوئی تو اس کمرے کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ فرنیچر پر دھول مٹی پڑی ہوئی تھی، بیٹھنے کے قابل بھی نہ تھا۔ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے میں نے اپنی گرم شال اتار دی اور کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ میں کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ کمرے کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں بہت تھک چکی تھی۔ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ شام کو جب ہم گھر سے نکلے تھے تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ کھانے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، اور اب مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی میں کھانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ مین گیٹ کی بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ ہمیں ابھی اس گھر میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ دروازے پر بیل کی آواز سن کر میں کچھ حیران ہوئی۔ سہیل کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ گیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ مجھ سے کچھ ہی کہے بغیر انہوں نے 2 کمرے کے دروازے کھول دیے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم دونوں نے الگ الگ کمرہ استعمال کرنا ہوگا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے نکاح کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، لیکن وہ مجھ سے یوں بیزار تھے جیسے ہم اپنی پوری عمر ایک ساتھ گزارنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں۔ مجھے ان کے رویے پر بہت حیرت ہو رہی تھی، لیکن سہیل کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد سارے راستے مجھے ان سے پوچھنے کی کوئی ہمت نہ ہوئی۔ ویسے بھی وہ شروع سے ہی بہت جذباتی اور غصے والے تھے۔ میں نے کبھی ان سے کوئی فالتو بات نہیں کی تھی، بلکہ کئی مہینے تک تو کبھی ان کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی گئی تو میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ہال میں رکھے ہوئے ٹیبل پر مجھے کھانے پینے کی اشیاء دکھائی دی۔ شاید انہوں نے آرڈر کر کے کھانا منگوا لیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کیا اور کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر سامنے ہی کچن میں چلی گئی۔ کچن کی حالت دیکھ کر تو میرا جی چاہ رہا تھا اپنا ہی سر پیٹ لوں۔ گندے برتن، دھول اور مٹی سے اٹا ہوا کچن۔ جب تک میں برتن دھوتی کھانا ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن گندے برتنوں میں کھانا بھی ممکن نہ تھا، اسی لیے جلدی سے چند پلیٹس اور گلاس دھو لیے۔ کھانا برتنوں میں نکال لیا اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ان کا رویہ دیکھتے ہوئے ان کے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ خود ہی کچن میں آ گئے اور اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی کھانا لے کر کمرے میں آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن کچن میں واپس رکھے تو وہ بھی اپنے برتن رکھ کر جا چکے تھے۔ میں نے برتن دھو دیے اور کمرے میں واپس آ گئی۔ اپنا بیگ کھولا اور جائے نماز نکال لی۔ تسلی سے نماز ادا کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا ہیٹر آن کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید زیادہ عرصہ بند رہنے کی وجہ سے ہیٹر آن نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں ٹھنڈ بڑھ رہی تھی اور میرے پاس صرف ایک گرم شال تھی، کوئی کمبل یا کمفرٹ وغیرہ نہ تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ رہی تھی، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے کمبل کے بغیر سونا ممکن نہ تھا۔
अचानक कमरे की खिड़की के साथ जोर जोर से हवा टकराने लगी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आंधी तूफान आ चुका है। सुबह से ही मौसम अब्र आलूद था और अब तेज हवाएं चलने लगी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि बारिश की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। सर्दी की शिद्दत की वजह से मैंने खिड़की ना खोली, वरना मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद था। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि लाइट बंद हो गई। लाइट बंद हो जाने की वजह से हर तरफ अंधेरा छा गया। तेज बारिश, गरजते बादल और अंधेरे ने मुझे खौफज़दा कर दिया। सारा दिन घर में आराम करने का वक्त ना मिला था और फिर एक लंबा सफ़र करने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी और सोना भी चाहती थी। और इस खौफनाक मौसम में अकेले कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। सुहेल ने मुझसे बात तक न की थी। अब अगर मैं उनके कमरे में जाती तो वो न जाने मेरे साथ क्या सलूक करते। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी कि वो मुझसे नाराज़ क्यों है। अचानक से ज़ोर से बादल गरजे तो ना चाहते हुए भी मेरे हलक से चीख की आवाज़ निकल गई। मैं तेज़ी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। साथ वाला कमरा सुहेल का था। उस कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई, बल्कि दोनों हाथों से दरवाजे को थाम लिया। बादल गरजने की और बिजली की कड़कने की खौफनाक आवाज़ से बचने के लिए अपने दोनों कानों पर अपने दोनों हाथ रख लिए। मुसलसल बारिश की शिद्दत में भी इजाफा महसूस हो रहा था। सर्दी की वजह से सारा बदन कांपने लगा, तो मैं दरवाजे के करीब ही ज़मीन पर बैठ गई। मुझे शदीद सर्दी लग रही थी। अपना सर घुटनों पर रखकर दोनों हाथों से शॉल अपने इर्द गिर्द लपेट ली। ये सर्दी से बचने की नाकाम कोशिश थी। मैं सर्दी से थर थर काँप रही थी, लेकिन सुहेल के कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए मुझे झिझक के साथ साथ अपनी बेइज्जती भी महसूस हो रहे थे। मुझे सुहेल के रवैये पर अब हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती निकाह नहीं किया था। अगर उनकी मर्जी शामिल ना थी तो वो इनकार कर देते। वो मेरी तरह मजबूर ना थे। निकाह के फौरन बाद उन्होंने रावलपिंडी आने का प्रोग्राम बना लिया था। सब घर वाले इस प्रोग्राम पर हैरान हुए थे। सुहेल की तन्हाई के ख्याल से ताई अम्मा ने मुझे उनके साथ भेज दिया। वो मुझे अपने साथ नहीं लाना चाहते थे, लेकिन सबके मजबूर करने पर उन्हें मुझे साथ लाना पड़ा था। और अब ऐसे नखरे दिखा रहे थे जैसे मैं ज़बरदस्ती उनके साथ आ गई हूँ। सुहेल मेरे चचाजाद कज़न थे। हमारे घर के 2 पोर्शन थे। बलाई मंजिल पर हम तीनों बहनें अम्मा के साथ रहती थी। निचली मंजिल पर ताया अब्बा अपनी फैमिली के साथ आबाद थे। चंद बरस पहले अचानक ही हार्ट अटैक से अब्बा फौत हो गए थे, लेकिन अब्बा के मरने के बाद ही ताया अब्बा ने हमें कोई कमी ना आने दी। हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा। अब्बा अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त रावलपिंडी में ही गुजारते थे, क्योंकि उनका कारोबार इसी इलाके में था। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सुहेल भी मेरे अब्बा के साथ कारोबार करने लगे। अब्बा की वफ़ात के बाद ताया अब्बा ने उन्हें रावलपिंडी में ठहरने की इजाज़त ना दी, लेकिन अब फिर कुछ अरसे से उन्होंने दोबारा वही कारोबार शुरू कर लिया था। हमारे बड़ों के दरमियान में शायद बचपन से ही ये फैसला हो चुका था कि हमारी शादी कर दी जाएगी। हमें इस बात का इल्म न था। सुहेल बहन भाइयों में सबसे बड़े और समझदार थे। हमेशा गुस्सा उनके चेहरे पर सजा रहता था। यही वजह थी कि मेरे कज़न होने के बावजूद भी कभी उनसे ज़्यादा बातचीत ना हुई थी मेरी। मैंने घर के बड़ों को सर जोड़े देखा तो ये अंदाज़ा लगा लिया था कि आजकल घर में कोई अहम मौजू ज़ेरे बहस है, लेकिन बच्चों से इस मौजू को छुपा कर रखा गया है। ये तो बाद में पता चला कि सुहेल साहब किसी बदनाम ज़माना लड़की की जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे और ये खबर ताया अब्बा को भी मिल गई थी। इसीलिए उन्होंने अचानक ही मेरी और सुहेल की शादी करने का फ़ैसला कर दिया। सुहेल ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते थे। उनका इकरार सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी, क्योंकि मैं अभी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हम दोनों की किसी ने भी नहीं सुनी। आज शाम चंद मेहमानों की मौजूदगी में हमारा निकाह हो गया था। निकाह के बाद सुहेल ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और ये खबर सुनाई कि वो रावलपिंडी जा रहे हैं और कुछ अरसे तक वहीं रहेंगे। ताई अम्मी ने मुझे उनके साथ ज़बरदस्ती भेज दिया। वो मुझे अपने साथ नहीं लाना चाहते थे। अचानक से हमारे निकाह का फैसला और फिर मुझे सब घर वालों को छोड़कर उनके साथ आना पड़ा था। मेरे लिए बहुत अजीब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। सर्दी से ठठरते हुए मैं आज के इस अजीबो गरीब दिन के बारे में सोच रही थी। सुबह जब मैं उठी थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल देगा। अभी तो मेरी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सुहेल मुझे तालीम मुकम्मल करने की इजाज़त भी नहीं देंगे।
دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے خود کو سردی سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی، لیکن اب بھی خوف سے میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، میرے پاس تو موبائل فون بھی نہ تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی۔ میں دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھی تھی۔ ٹھنڈا فرش سردی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے سہیل کمرے سے باہر نکلے۔ مجھے زمین پہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور تیزی سے پوچھا، تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ ان کے پوچھنے پر میں نے جلدی سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ سردی سے کانپ رہی تھی میں انہیں جواب دینا چاہتی تھی، لیکن سردی سے کپ کپاتے ہوئے میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے حیرت اور غصے سے پوچھا، یہاں ٹھنڈے فرش پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ دیوار کا سہارا لے کر میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز سے کہا، اس اندھیرے سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کمرے میں کوئی لائٹ نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے افسوس بھرے لہجے سے کہا، اندھیرے میں شیر آ کر تمہیں کھا جائے گا، اس لیے تمہیں کمرے میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ سردی میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی، کمرے میں آ جاتی۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے اور میں کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ گرم ہو چکا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ شاید کچن میں گئے تھے۔ بیڈ پر پڑا ہوا کمبل اٹھا کر میں نے اپنے اوپر اوڑھ لیا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، مجھے نیند آنے لگی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں کب گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح معمول کے مطابق میری آنکھ کھلی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر تک تلاوت کرتی رہی اور پھر کچن میں آ گئی۔ اب لائٹ آ چکی تھی، اسی لیے مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ کچن کی صفائی ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ ناشتہ لے کر آ گئے۔ وہ گھر سے باہر کب گئے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے کھانے کی طرح ہی وہ ناشتہ اٹھا کر لے گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تو کام کا کہہ کر ہی گھر سے چلے گئے۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اس چیز کی عادت ڈالنا پڑے گی۔ شام سے کچھ پہلے ہی وہ گھر واپس آ گئے اور کچن کا بہت سارا سامان بھی خرید کر لائے۔ سارا دن تو مجھے فرصت ہی نہ ملی تھی۔ میرے گندے کپڑے اور بکھرے ہوئے بال دیکھ کر انہوں نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی اور تائی اماں کی کال آ گئی تھی۔ میں کچھ دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی۔ وہ دونوں سہیل کے سخت رویے کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، جس پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ میں نے کھانا گرم کر کے ان کے کمرے میں پہنچا دیا اور خود نہا کر کپڑے بدلے۔ ہیٹر خراب ہونے کی وجہ سے کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، لیکن میں نے اسٹور روم سے اپنے لیے ایک کمبل نکال لیا تھا۔ گرم پانی سے نہانے کے بعد میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی اور اس بات پر مطمئن بھی تھی کہ میں نے گھر کا زیادہ حصہ صاف کر لیا۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی جب گھر کی خاموشی میں باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سہیل ہال کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی دھیمی آواز سے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ رات کے اس وقت وہ کس سے باتیں کر سکتے تھے؟ یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے، کیونکہ یہاں پر سگنلز کا بہت مسئلہ تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ سہیل کا رویہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے کبھی ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں ایک دن کی دلہن تھی، لیکن مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری کل ہی شادی ہوئی ہے۔ نہ جانے سہیل مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے تھے۔ تائی اماں اور میری اماں ہر روز مجھے کال کرتی اور مجھ سے سہیل کے رویے کے بارے میں پوچھتی رہتی۔ میں انہیں سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ سہیل کے فون سے ہی بات ہوتی تھی اور وہ اس وقت گھر میں موجود ہوتے تھے۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن ہمارے درمیان میں بات چیت بالکل بھی نہ تھی۔ تایا ابا نے سہیل کے ساتھ زبردستی کی تھی اور وہ مجھ سے بدلہ لے رہے تھے، اس لیے مجھے ہمیشہ نظر انداز کر دیتے۔ میں ہمیشہ ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی، وقت پر کھانا دیتی، ان کے کپڑے تیار کر دیتی۔ وہ صبح جاتے اور پھر شام کو واپس آتے۔ آج میں نے ان کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی۔ میں ہمیشہ ان کی پسند کا کھانا بناتی تھی تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو، لیکن انہوں نے تو قسم اٹھا رکھی تھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سہیل سے ضرور بات کروں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ وہ کب تک ایسے ہی رہیں گے۔
کھانا بنانے کے بعد میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ہر روز مغرب کی اذان سے پہلے ہی آ جاتے تھے، لیکن آج انہیں دیر ہو گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں ان کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر کے اندر بیٹھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ہے۔ یہ میرا نفسیاتی خوف تھا۔ اس سے بچنے کے لیے میں باہر نکل آئی اور گھر کے پارکنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ سہیل گھر واپس نہیں آئے تھے اور مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ خیر و عافیت سے ہوں۔ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ ان سے خیریت پوچھ لیتی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ہمارے ہمسائے میں 2 بزرگ میاں بیوی رہتے تھے۔ 1-2 بار میری ان سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سامنے سے 2 لڑکے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ رات کے اس وقت مجھے اکیلا دیکھ کر ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے بالکل میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں بتا دو۔ خوف کے مارے میری ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان آوارہ لڑکوں سے اپنی جان کیسے بچاؤں۔ شدید سردی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے چیخنے پر بھی شاید کسی کو آواز نہ جاتی۔ مجھے خوفزدہ دیکھ کر ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ایک میری دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی، ایک لڑکے نے ہمت کرتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ گاڑی کی تیز لائٹ ہم پر پڑی۔ گاڑی دیکھ کر میرا خوف سے کانپتا ہوا دل بند ہو گیا، کیونکہ یہ گاڑی سہیل کی تھی۔ وہ ہمارے قریب پہنچ کر گاڑی سے نیچے اترے۔ صورتحال سمجھنے میں انہیں دیر نہ لگی تھی۔ اچانک سے سہیل کو دیکھ کر وہ دونوں لڑکے کچھ پریشان ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ سہیل شدید غصے میں تھے، جس کی وجہ سے وہ انہیں بہت مار پیٹ رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ میں اب تک خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گھر کے اندر لے گئے اور بستر پر پٹخ دیا۔ میری طرف دیکھ کر انتہائی نفرت اور غصے سے پوچھا، تم گھر سے باہر کیوں گئی تھی؟ میں جب گھر پر موجود نہیں ہوتا کس کس سے ملنے کے لیے جاتی ہو؟ ان کے الزام اور لہجے پر میں تو تڑپ اٹھی۔ جلدی سے روتے ہوئے کہا، میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئی، ابھی بھی نہ جاتی، لیکن مجھے اس گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ میں سامنے والوں کے گھر جا رہی تھی تاکہ آپ کو فون کر سکوں۔ میری بات سن کر سہیل نے طنزیہ انداز سے کہا، بہت خوب، مجھ سے فون پر بات کرنے کے لیے تمہیں ہمسایوں کے گھر جانا تھا، کیوں تم مجھے اپنے فون سے کال نہیں کر سکتی تھی؟ ان کی بات سن کر میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور پھر روتے ہوئے کہا، میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ گھر میں اماں کا فون استعمال کر لیتی تھی۔ جب آپ کے ساتھ آئی ہوں تو کسی نے مجھے فون نہیں دیا، بلکہ تائی اماں نے تو مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ سہیل کو لڑکیوں کا فون استعمال کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس فون نہیں ہے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی بے بسی سے کہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جب بھی تائی اماں یا امی کی کال آتی ہے تو میں ان کے فون سے بات کرتی ہوں۔ ان کا الزام میرے کردار پر سوالیہ نشان تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے خود کو اس گھر میں قید کر لیا تھا، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ سہیل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں۔ مجھے سہیل سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور فون میری طرف بڑھا دیا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے فون کان سے لگا لیا۔ میرا خیال تھا کہ اماں یا تائی اماں کی کال ہوگی، لیکن دوسری طرف سے تایا جان کی آواز سن کر میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حال احوال پوچھنے کے بعد تایا ابا نے مجھ سے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا، میں نے شام کو سہیل کو کال کی تھی، تم سے بات کرنے کا جی چاہ رہا تھا، لیکن اس نے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ یہ جان کر مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی تنہائی میں گھبرا جاتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، آج کے بعد یہ کبھی بھی گھر دیر سے نہیں آئے گا۔ تایا ابا مجھے تسلی دے رہے تھے۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی اور روتے ہوئے کہا، آپ آ جائیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں، یہاں اکیلے میرا دل نہیں لگتا، مجھے سب گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ میرے رونے پر تایا ابا پریشان ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ سہیل سے بات کرواؤ۔ میں نے فون سہیل کو دے دیا۔ تایا ابا شاید اسے ڈانٹ رہے تھے،
سہیل کے چہرے پر غصے کے اثرات دکھائی دینے لگے تھے۔ کچھ دیر دوسری طرف سے سننے کے بعد سہیل نے انتہائی غصے سے کہا، اس رشتے میں میری مرضی شامل نہیں تھی، یہ سب آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن مجھے آپ کی بھتیجی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ جب کہیں گے میں اسے آزاد کر دوں گا، کیونکہ میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ سہیل کے الفاظ تیر سے بھی زیادہ نوکدار اور تکلیف دہ تھے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے روز سے میں ان کے ساتھ تھی، ان کا ہر کام کہے بغیر کر دیتی تھی، لیکن شاید انہیں مجھ سے بدلہ لینا تھا، کیونکہ میری وجہ سے ہی ان کی اس لڑکی سے شادی نہیں ہوئی تھی جسے وہ پسند کرتے تھے۔ تایا ابا سے باتیں کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ کر میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا کر دیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئے اور فون میری طرف بڑھا دیا۔ میری اماں رو رہی تھی۔ اماں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کیوں سہیل تم سے اتنا بزدل ہو چکا ہے کہ تمہیں زندگی سے نکال دینا چاہتا ہے؟ سلام دعا کے بغیر ہی اماں مجھے ڈانٹنا شروع ہو گئی تھی، اور ان کا سوال سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں نے سہیل کو کچھ کہا ہے یا ان کو تنگ کیا ہے؟ میں نے تو سچے دل سے سہیل کو قبول کیا تھا، لیکن وہی نہیں قبول کر رہے، تو پھر میں کیا کروں؟ میرا جواب سن کر بھی اماں کے رونے میں کمی نہ آئی تھی۔ روتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تمہارے سر پر باپ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2 جوان بہنیں ہیں۔ اگر تم طلاق لے کر گھر آ گئی تو ان کے رشتے کیسے ہوں گے؟ اماں صرف میرا قصور سمجھ رہی تھی۔ میں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، امی میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہم یتیم ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سہیل میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن میں انہیں پسند نہیں ہوں، تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ طلاق یافتہ عورت کی ہمارے معاشرے میں کوئی عزت نہیں، لیکن میں اپنی مرضی سے طلاق نہیں لے رہی۔ نکاح کا فیصلہ بھی کسی اور نے کیا تھا، اب طلاق کا فیصلہ بھی کوئی اور کر رہا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ اس میں میری مرضی کہاں شامل ہے؟ اماں بہت دیر تک مجھے سمجھاتی رہی کہ مجھے سہیل کو طلاق دینے سے روکنا ہے، ورنہ میری بہنیں بھی گھر کی دہلیز پر بیٹھی رہ جائیں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن سزا مجھے ہی مل رہی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک روتی رہی۔ آج تو میں نے رات کا کھانا تک نہیں کھایا تھا، اور یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ سہیل کو کھانا ہی کھلا دوں۔ آج تو میں نے ان کی پسند کی ڈش بنائی تھی۔ یاد آتے ہی جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ آج بھی وہ ہال میں بیٹھے ہوئے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر بالکل نظر انداز کر دیا۔ میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فون کال کاٹ دی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لے آؤں؟ آپ نے ابھی تک نہیں کھایا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اقرار میں سر ہلا دیا تو میں کچن میں آ گئی۔ کھانا گرم کر کے ان کے سامنے رکھے ہوئے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ سہیل کے سامنے کھانا پیش کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آج آخری روز میں ان کے لیے کھانا بنایا ہے، کیونکہ آج جو باتیں ان کے اور تایا ابا کے درمیان ہوئی تھی، مجھے پورا یقین تھا کہ کل ہی تایا ابا یہاں پہنچ جائیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سہیل سے کیا بات کروں۔ میں چاہتی تھی کہ چاہے وہ مجھے گھر واپس بھیج دے، لیکن طلاق نہ دے۔ وہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ موبائل پر مصروف تھے۔ میں ان کی طرف توجہ سے دیکھنے لگی۔ شاید یہ وہی چہرہ تھا جس کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ میں بچپن سے ہی سہیل کو پسند کرتی تھی، لیکن ان کی سخت طبیعت کی وجہ سے کبھی ان کے سامنے اظہار نہ کر سکی۔ میں نے خلوص دل سے ان کا ساتھ قبول کیا تھا۔ شاید میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ وہ کھانے میں مصروف تھے، میری طرف بالکل بھی متوجہ نہ تھے۔ انہیں اس بات کا احساس نہ تھا کہ میں ان کے قریب ہی کھڑی ہوں۔ ان کے خوبصورت اور مغرور چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں آرام سے ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ مجھے زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے سے کہا، میرا تو کوئی قصور نہیں کہ مجھے طلاق یافتہ کا لقب دیا جائے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جیسے آپ کی مرضی تھی اس پر سر جھکا لیا۔ مجھے میری فرما برداری اور وفا کی یہ سزا دی جائے گی؟ ان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ کچھ جواب دیے بغیر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے بچپن سے ہی صرف آپ کے بارے میں سوچا تھا، لیکن کبھی آپ سے اظہار نہ کر سکی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ تھی۔
میں نے صرف آپ سے محبت کی اور آپ ہی کے ساتھ کی خواہش تھی۔ میرے اظہار محبت پر وہ حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھ رہے تھے اور پھر مجھے ہاتھ کے اشارے سے زمین سے اٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے ان کے اشارے کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اپنا ہاتھ بڑھا کر سہارا دے کر زمین سے اٹھایا مجھے اور اپنے قریب صوفے پر بٹھا لیا۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا۔ ان کی ذرا سی توجہ پر ہی میرے آنسو بہنے لگے۔ اگر تم مجھ سے پہلے ہی اظہار محبت کر دیتی تو شاید میں تم سے ایسا نہ کرتا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم بھی مجھے پسند نہیں کرتی، تمہارے ساتھ بھی زبردستی ہوئی ہے۔ سہیل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ زبردستی نہیں ہوئی، بلکہ تایا ابا نے جو فیصلہ کیا میں نے اس پر سر جھکا لیا۔ میں آپ کو بچپن سے پسند کرتی تھی، لیکن اگر تایا ابا کوئی اور فیصلہ کر دیتے تو میں کبھی بھی اپنی زبان پر آپ کا نام نہ لاتی۔ میں نے جواب دیا۔ اب بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے میرے آنسو صاف کیے۔ میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو ان کے کندھے پر گر رہے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کمرے میں لے گئے۔ وہ خود مجھے اپنے کمرے میں لے کر آئے تھے۔ ہمارے درمیان غلط فہمی ختم ہو گئی تھی۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میرے اظہار محبت سے وہ مان جائیں گے تو میں پہلے ہی انہیں اپنی محبت کا بتا دیتی، لیکن ابھی بھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا۔